دوستوں، میرا نام ہے نعیم کمالی اور آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں فرحت اللہ بیگ صاحب کی خوبصورت تحریر سے اقتباس۔ گھر والی کی اونگ سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ کسی ماں باپ پر خفا ہو رہی ہیں، وہ برابر جواب دیے جاتی ہے، یہ اونگ کر کے خاموش ہو جاتی ہے۔ لیجیے، نوکر شیر ہو گئے، گھر کا سارا انتظام درہم برہم، خود ان کے اختیارات سلب۔ گھر کی حکومت ان سے چھن کر ماماؤں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ کوئی چیز چوری ہو گئی، بیگم صاحبہ نے ادھر ادھر ڈھونڈا، کچھ تھوڑا بہت غل مچایا، آخر اونگ کر کے بیٹھ گئی۔ اب کیا ہے؟ پٹاری میں سے چھالیا کتھا غائب، خرچ کی صندوقچی میں سے روپے پیسے غائب، صندوقوں میں سے کپڑے غائب، غرض رفتہ رفتہ سارے گھر کا صفایا ہو گیا۔ ماما نے کوئی رکابی توڑ ڈالی، شکایت ہوئی، انہوں نے وہی اپنی اونگ کا استعمال کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں الماری کے پیچھے سے شیشے اور چینی کا اتنا ٹوٹا ہوا سامان نکلا کہ خاصے کئی صندوق بھر جائیں۔ بچوں نے کوئلے سے دیواروں پر لکیریں کھینچی، دروازوں پر پینسل سے کیڑے مکوڑے بنائے۔ پہلے تو یہ تھوڑی بہت بگڑی، پھر اونگ کر کے چپ ہو گئی۔ اب جا کر دیکھو تو تھوڑے ہی دنوں میں تمام مکان نقش و نگار سے غیرت غاریہ رضا ہو گیا۔ اب رہے میاں، تو ان کی اونگ سب سے زیادہ تیز ہے۔ بیوی کسی بات پر بگڑی، میاں اونگ کہہ کر باہر چلے گئے۔ اب نہ تو میاں کی کوئی عزت نوکروں میں رہی اور نہ بیوی کی نگاہ میں۔ ماما نے 15 روپے کی لکڑیاں جلا دی۔ میاں کو غصہ آیا، اور کیوں نہ آتا؟ محنت کی کمائی اس طرح جلتی دیکھ کر کیوں نہ دل جلے؟ کچھ بڑبڑائے، بیوی کی طرف امداد کے لیے دیکھا، انہوں نے اونگ کر دی۔ ماما نے یہ رنگ دیکھ کر دوسرے پندھرواڑے میں 20 روپے کی لکڑیاں پھونک دی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ میاں بیوی کی یہ اونگ بعض دفعہ وہ کام کر جاتی ہے جو بڑے بڑے افلاطون صلاحکار بھی نہیں کر سکتے۔ بیوی کو غصہ آیا، میاں نے اونگ کر دی، چلو لڑائی کا خاتمہ ہوا۔ میاں کسی بات پر بگڑے، بیوی نے اونگ کر دی، میاں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اگر اونگ کی بجائے جواب دیا جاتا تو میاں کو گھر چھوڑنا اور بیوی کو اپنے میکے جانا پڑتا۔ یہ کہ ہندوستان کے بہت سے گھر اس اونگ نے بچا رکھے ہیں۔ ہر معاملے کی 2 ہی صورتیں ہیں، فتح یا شکست، اور دونوں صورتوں میں اونگ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ شکست پر جس نے اونگ کی، اس نے گویا شکست کو شکست نہ سمجھا۔ ایسی شکل میں تلافی کی کیا خاک کوشش کرے گا؟ جس نے فتح پر اونگ کی، اس نے گویا اپنی ہمت کی قدر نہ کی۔ وہ آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا۔ دنیا میں وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں جو فتح کو فتح، شکست کو شکست سمجھیں۔ اب رہے اونگ والے جو لاپرواہی سے شکست اور فتح کو برابر سمجھتے ہیں، ان کا بس خدا ہی مالک ہے۔ دنیا سے اگر مٹ نہ جائیں گے تو کم از کم جوتیاں ہمیشہ ضرور کھائیں گے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آخر میں اس اونگ کے مسئلہ ارتقاء سے کچھ بحث بھی کر دی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ یہ پہلے کیا تھی اور کیا سے کیا ہو گئی۔ ہم لوگ تقدیر بلا تعلق تدبیر کے قائل ہو گئے ہیں، اور اس یقین سے ہم کو یہ فائدہ پہنچا ہے کہ کوئی ذمہ داری ہم پر باقی نہیں رہی ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہی کہ اس خالص تقدیر کے مدارج جتنے بڑھائے جا سکتے ہیں اتنے بڑھا دیں۔
یہ خوب جانتے ہیں کہ صفت کے 3 درجے ہوتے ہیں، اس لیے پہلے تو ہم نے اس تقدیر کو ان 3 درجوں پر لے جا کر صبر و رضا و تسلیم تک پہنچایا، لیکن اس سے جب ہماری سحری نہیں ہوئی تو 4تھا درجہ اونھ کا نکالا۔ تقدیر خالص کا یہ وہ آخری زینہ ہے جہاں اتنا بھی خیال آنا کہ ہم نے اس معاملے میں تسلیم سے کام کیا ہے گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے۔ ہماری ہمتوں کی تعریف کرنی چاہیے کہ ہم اس آخری زینے کو بھی طے کر چکے ہیں، اور اگر زمانے کی یہی حالت رہی تو تھوڑے ہی دنوں میں اس اونھ سے بھی کچھ اونچا مقام نکال کر وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔